أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین، یہ موسم اور یہ ایام رب العالمین نے ہمیں اپنے ایک برگزیدہ بندہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کراتا ہے۔ رب العالمین اپنی عبادت اور اپنے نبی اپنے رسول کی باتوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر کے اپنے نبی کی زبان مبارک کے ذریعے سے جاری کرا کر ہم کو ہمت اور حوصلہ دلایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار اس بات کو کہا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم ایک ماڈل کی شکل ہے۔ تنہا رہتے ہوئے وہ خود امت بنے رہے، اکیلے تھے دنیا میں، توحید والے اکیلے تھے، لیکن تنہا وہ ایک جماعت اور ایک امت تھے۔ کان امت، وہ ابراہیم اکیلے رہتے ہوئے امت بن گئے، اور کسی قسم کا شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہر قسم کے شرک سے پاک اور صاف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کو رب العالمین نے مختلف شکلوں میں مختلف پیرائی میں قرآن میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو قصص اور واقعات ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فقہی مسائل پر غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے ایک حصہ ایک آیت کے اندر اور ایک حدیث کے ذریعے سے میں آج کے اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین میری زبان پر حق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث یوسف لأجبت الداعیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر اور کتب حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اس واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو قرآن کے اندر رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ ایمان نہیں ہے تمہیں۔ قال بلا، کیوں نہیں میرے رب، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اور یقین دلانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے
رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. ہمارے نبی نے اس واقعے کو ذکر کر کر کہا اس سے ایک جھٹکے میں پڑنے والے کو یہ لگے گا کہ ابراہیم نے شک کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو نبی نے کہا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم نہیں شک کرتے رب کے مردوں کو زندہ کرنے پہ، تو ابراہیم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اگر ابراہیم نے شک کی، اگر ہم شک کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے جب شک، تو ابراہیم تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے. حدیث نے بالکل واضح کر دیا یہ شک والی بات نہیں ہے. ابراہیم نے جو یہ کہا ربی ارنی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ہمارے جیسے لوگ شک نہیں کرتے تو ابراہیم کیسے کر سکتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بول کر ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کے متعلق کیسی گفتگو کرنا چاہیے. آپ کتنے بھی بڑے مقام پر ہو، لیکن جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہی ادب ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت پر غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، مجھے دکھا. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. توحید ربوبیت کو پہلے ذکر کیا. اسی لیے اہل حدیثو یہ تمہارا قرہ امتیاز ہے کہ تم توحید کو قرآن و حدیث کے مطابق جانتے ہو، سیکھتے ہو، سمجھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے اندر دیکھے کہ ابراہیم ایمان کے بارے میں نہیں آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایمان تو ان کا ہے، اسی لیے کہ ربی، اے میرے رب، مجھ پہ ایمان ہے، تو ہی رب ہے، سارے کائنات کا رب ہے، میرا رب ہے، خالق ہے. کیف تحیی الموتیٰ، یہ تیرے رب، تیرے الوہیت پر، تیرے معبود ہونے پر جو ہمیں ایمان ہے اس کو ہماری ان آنکھوں کو دکھا دے. کیف، یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو ایمان دلا، کہا کیف تحیی الموتیٰ، دکھا کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، وہ کیفیت دکھا. قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دل کو اور یقین دلانا چاہتا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں ایک علم یقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے. اسی شخص نے آپ سے کہا میرے پاس ایک میٹھا سیب ہے. آدمی سچا ہے، اس نے آپ کو دکھایا نہیں، کہا میرے پاس ہے، تو آپ نے اس پر یقین کر لیا. یہ علم الیقین ہوتا ہے. اور وہ لا کے آپ کو سامنے دکھایا، یہ ہے، یہ عین الیقین ہوا، آنکھ سے دیکھ لیا آپ نے، اور اس نے آپ کو دے دیا اور آپ نے کھا کے دیکھ لیا یہ میٹھا ہے، یہ حق الیقین ہے. انہ لحق الیقین. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جو کہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے ایمان کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. اس سے اہل سنہ کا یہ عقیدہ معلوم ہوا. اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے. آپ عمل صالح انجام دیتے رہو، آپ کا ایمان بڑھے گا. آپ اللہ کی نافرمانی کرو، آپ کا ایمان گھٹتا ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، رب العالمین میں اپنے دل کو اور یقین دلانا چاہتا ہوں. یہی ہے اہل سنہ کا موقف، الایمان یزید وینقص. جو بیچارے علم میں بڑے کمزور ہوتے ہیں اور ان کو کچھ غلط قسم کی صحبت مل جائے، انکار حدیث اور خرافات والے لوگ،
تو ان کو اسی طرح کی باتیں، ارے یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ایمان کا بڑھنا گھٹنا، یہ سب کہاں قرآن میں ذکر ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے۔ رب نے یا نبی نے کہاں سکھایا ہے توحید ربوبیت کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء الحسنی، اسماء صفات؟ کہتے ہیں اب وہ چونکہ غلط صحبت پہ بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث کو جب اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق اور ذہن بنا کر پڑھو گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اگر کسی اور کا چشمہ لگا لو گے تو آپ کو قرآن پر اعتراض، حدیث پر اعتراض، اپنی زندگی پر اعتراض، اپنے بیوی بچوں پر اعتراض، سب پر اعتراض ہی اعتراض کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے، انکار کرتے رہتے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، وہ قبر کوئی چیز نہیں ہے، اور لوگ لے جا کے اس کو قبر میں ہی ڈال دیتے۔ میرے بھائیو، اس لیے اپنے ذہن و دماغ کو اہل السنہ والجماعہ والحدیث والا بنا کر رکھو، تو قرآن کی آیت کو جب پڑھو گے تو اس کا وہی درست مفہوم سمجھ میں آئے گا جو صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ آپ نے فرمایا ذاک خلیل اللہ، یہ بات جو بول رہے ہو یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے مناسب ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے مناسب ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب احترام سکھا رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے بہترین مخلوق میں اور کون ہو سکتا ہے، آپ ہیں، لیکن صحابہ کو منہج سکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم خاص طور پر ان واقعات کو جو قرآن میں ذکر کیے ہیں رب نے، اس پر اگر غور کریں ہم کو توحید بھی نظر آئے گی، ہم کو زندگی گزارنا بھی دکھے گا کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہا 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اچھی طرح سے کاٹ لو، ان کا گوشت ایک دوسرے میں ملا دو، اپنی آنکھوں سے کے سامنے یہ کام کرو، اور اس 4 پرندوں کا ملایا ہوا گوشت پھر 4 الگ الگ ٹیلوں پر رکھ دو لے جا کر، اور اس کے بعد ان کو بلاؤ، وہ سب دوڑتے ہوئے تمہارے طرف چلے آئیں گے۔ اب اس واقعے کے بعد اللہ نے اور ذکر نہیں کیا کہ وہ پرندے کون سے تھے، کہاں سے پکڑا ابراہیم نے، بازار سے خرید کر لائے، یہ سب سیریل والے ڈھونڈتے ہیں یہ سب چیزیں۔ ایمان والوں کو مسجد میں درس میں بتایا گیا، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، بڑھ گیا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آتے۔ صحابہ نے یہ سوال نہیں پوچھے وہ کبوتر تھا کہ فاختہ تھی کہ لو برڈز تھے، کون سے تھے، نہیں معلوم، ایمان بتایا گیا، اور ان چیزوں میں پڑھ کر اصل چیز کو بھول کر ریسرچ کے نام پر یہ چیزیں قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد تمہارے دلوں کے اندر توحید کی روشنی کو ابھارنا ہے، جگانا ہے، چمکانا ہے۔ کہا بلاؤ، اور دیکھ لیا ابراہیم نے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہی اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان سکھایا گیا۔ وَعْلَمْ، جان لو، یقین رکھو، ایمان رکھو، رب العالمین غالب ہے، رب العالمین سب پر غالب آنے والا ہے، کوئی اس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، مضبوط ہے، قوت والا ہے، ساری چیزوں پر غلبہ ہے اس کا، اور حکمت والا ہے، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم کو عقیدہ توحید، اسماء و صفات کا عقیدہ دیا گیا۔ میرے بھائیو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کی، کوئی ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک بچہ، لوط، چھوٹا سا بچہ، اس نے کہا فآمن لہ لوط،
وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ توحید کی روشنی جس دل میں جب سینے کے اندر وہ اجاگر ہو جائے، اس کی کرنیں پہنچ جائیں تو وہ عمر نہیں دیکھتی۔ چھوٹا بچہ ہے، رب نے کہا فآمن لہ لوط، بادشاہ بھی کافر، رعایا بھی کافر، باپ بھی کافر، پورا خاندان کفر میں، شرک میں، لیکن اسی خاندان کا ایک بچہ فآمن لہ لوط، پوری اس دنیا کے اندر، اس پورے عراق کے اندر صرف ایک بچہ لوط ہی ایمان لایا۔ اور اس نے کیا کہا؟ دیکھیے جب توحید دل کے اندر بیٹھتی ہے تو چھوٹی عمر کے بچے بھی توحید کی بنیاد پر کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، کہا ابراہیم میں بھی اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں۔ جملہ دیکھیے آپ، یہ نہیں کہا ابراہیم تمہارے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوں، وقال انی مہاجر الی ربی، اپنے رب حقیقی کی طرف میں بھی ہجرت کروں گا۔ انہ هو العزیز الحکیم۔ اور یہ کہا، یہ عقیدہ بیان کیا، چھوٹے ہیں ابھی، بہت زیادہ تعلیم نہیں ملی ہے، لیکن بات عقیدے کی، کہا میں جانتا ہوں ابھی تو ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم دو ہی ہیں اس پوری سرزمین پر توحید والے، لیکن جس رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں انہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، اس کا دین غالب ہو کر رہے گا اور حکمت والا ہے۔ اگر آج ہم کو اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے اور یہاں سے جانا پڑ رہا ہے تو یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اسی زندگی کو پورا ذکر کیا رب نے قرآن میں، اور ایسا محفوظ کیا کہ آج صفا و مروہ، خانہ کعبہ، زمزم، منا، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا ایک موحد بندہ جو عراق سے چل کر مصر ہوتے ہوئے فلسطین پہنچا، فلسطین سے اس مکہ کی سرزمین میں آباد کیا اس نے اپنے گھرانے کو، آج دنیا اس منظر کو دیکھتی ہے، دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ وہاں جا کے عین الیقین حاصل کرتے ہیں، یہی ہے بیت اللہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے اینٹیں رکھ رکھ کر تعمیر کیا تھا، یہی مقام ابراہیم ہے۔ ہم سن رہے ہیں، ہم کو علم الیقین ہے، جو لوگ پہنچ گئے وہ عین الیقین کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں آنکھوں سے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ پورے طرح سے ارکان کو ادا کر سکیں، اور اس کو قبول فرما لے۔ اور ہم یہاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تمنا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری ہم ٹٹولیں۔ انہوں نے کوئی بڑی باتیں نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا حکومتیں مل جائیں گی، بادشاہت مل جائے گی، آؤ گروپ بناتے ہیں اور اس حکومت کو ہلا دیتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، پورا کفر اور شرک ہے، اللہ کی سرزمین ہے، توحید کی بلندی ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد میں لگے رہے۔ وقت آیا تو بادشاہ کے سامنے اظہار کیا، گھر میں والد کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، نہیں مانے رب کے حکم سے ہجرت کر کر چل دیے۔ یہ نوجوانوں، یہی منہج اور یہی فکر ہمیں ہندوستان میں بھی اپنانا چاہیے۔ ہم اپنی دعوت کو سمجھیں، ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کے بندے بن جائیں، اسی کی توحید میں لگ جائیں، نبی کی رسالت کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی اپنائیں۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ہماری زندگیاں سدھریں گی، دوبارہ ہم کو عروج حاصل ہوگا، ہماری پہچان دوبارہ ابھر کر آئے گی۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر توحید کا سکہ جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کو ویسا بنا
جس طرح تو نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اسی منہج اور طریقے پر ہم اپنی زندگیاں گزاریں، اس کی توفیق عطا فرما۔